السلام علیکم مائی سویٹ ویورز، تو کیسے ہو آپ سب؟ میری دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ ویلکم بیک ٹو مائی نیو بلاگ، میزبان بلاگس۔ تو جی آج میں بیٹھی ہوئی تھی تو میں نے سوچا کہ ہم ایک ٹاپک پہ بات کرتے ہیں، اور وہ ہے ہسبینڈ اینڈ وائف، ٹھیک ہے نا؟ ہسبینڈ اینڈ وائف گاڑی کے وہ دو پہیے ہوتے ہیں، اگر ساتھ ساتھ چلیں تو ہماری گاڑی جو ہے وہ ایون فرسٹ کلاس چلتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اگر کوئی ایک پہیہ تھوڑا سا جیسے لو ہو جائے تو نہیں چل پاتی نا، تو اکثر اوقات جو بیویاں ہوتی ہیں کبھی کبھار وہ سلو ہو جاتی ہیں، اور سم ٹائمز ہسبینڈ بھی سلو ہو جاتے ہیں، تو اگر دونوں ایک ساتھ چلیں تو کیا ہی بات ہے۔ پھر ان کے بچے جو ہیں وہ بھی ماشاءاللہ اچھی طرح سے پرورش پاتے ہیں، اور ان کے جو ذہن ہے وہ بھی اچھے سے ہو جاتے ہیں، ان کو آئیڈیاز بھی اچھے آتے ہیں، کیونکہ ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کی کیئر کرتے ہیں، لو بھی کرتے ہیں ایک دوسرے کو۔ یہی تو ہے نا ہسبینڈ وائف کی جو کیا کہتے ہیں لائف پہ جو خوشیاں ہیں، کیئر اینڈ لو ہے، بس یہ دو چیزیں ہونی چاہیے، پھر تو زندگی جو ہے وہ پتہ نہیں کتنی خوشیاں مل جاتی ہیں نا انسان کو، بھلے ہی آپ کو کے پاس پیسہ نہ بھی ہو۔ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے ہمیں اور وہ نہیں مل پاتی ہمیں، تو ہسبینڈ کہتا ہے نہیں کوئی بات نہیں، فی الحال رہنے دو، میرے پاس جب پیسے آئیں گے میں تمہیں لے کر دوں گا۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک آس سی بن جاتی ہے نا کہ کوئی تو ہے جو ہمیں پیار کرتا ہے، ہماری کیئر بھی کرتا ہے، یا سڈنلی جو ہسبینڈ ہوتا ہے وہ اپنی بیوی کے لیے کوئی گفٹ جی گائز، تو جب ہسبینڈ وائف کے لیے کوئی گفٹ لے کر آتا ہے، یا وائف اپنے ہسبینڈ کے لیے کوئی گفٹ لے کر آتی ہے، تو کتنا اچھا لگتا ہے، کتنا پیار آ جاتا ہے نا اپنے ہسبینڈ پہ یا وائف پہ، بھائی کتنا خیال کرتی ہے، کتنی لونگ ہے، کیئرنگ ہے۔ ویسے بھی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھنا چاہیے ایک دوسرے کا، مگر سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ کہیں نہیں مل پاتا نا یہ پیار، بس بیچاری عورت اکیلے ہی سب کچھ دیکھتی ہے، جیسے شادی ہوتی ہے وہ سمجھتی ہے کہ بس اس بار سیٹ ہو جائے گا، بس اس بار سیٹ ہو جائے گا، بس ابھی سیٹ ہو جائے گا، اور اس خیال میں پوری زندگی عورت کی گزر جاتی ہے، اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بس ایک بات ہوتی ہے کہ اس میں اللہ پاک جو ہے نا وہ عورت کو اور زیادہ مضبوط کر دیتا ہے، اتنی مضبوطی عطا کرتا ہے اللہ رب العزت عورت کو کہ وہ ہر کام اکیلے ہی کر پاتی ہے، جو دو مرد کر پاتے ہیں وہ اکیلی عورت کر پاتی ہے۔ اس میں کیا کیا آ جاتا ہے؟ ایک تو اولاد کی پرورش آ جاتی ہے، اچھے طریقے سے اولاد کی پرورش کرتی ہے، اور ہر چیز کا دھیان رکھتی ہے۔ اگر جاب میں ہے جیسے میں ہوں تو جاب بھی کرتی ہے، گھر کو بھی دیکھتی ہے، اندر باہر جو بھی جتنی بھی چیزیں ہیں سب کو دیکھتی ہے۔ تو کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم دعا میں مانگتے ہیں کہ ہمارا ہسبینڈ جو ہے وہ سیٹ ہو جائے ہمارے ساتھ، ٹھیک ہے نا؟ تو ایسا نہیں ہو پاتا نا، شاید وہ ریزن کا تو اللہ ہی جانتا ہے کیا ہے ریزن اس بات کا، مگر ہاں اس میں یہ بات ہو جاتی ہے کہ ہمیں اللہ پاک کا جو قریبی رشتہ ہے اور قریب ہو جاتا ہے، ہم اللہ کے اور زیادہ قریب ہو جاتے ہیں، اور ہماری ایسی چیزیں ایسے کام ہو جاتے ہیں جس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں پاتے کہ یہ کام ہوگا یا نہیں ہوگا، اور بیٹھے جی۔ تو اگر ایسی کنڈیشن ہو جائے اور آپ کا جو ہسبینڈ ہے وہ آپ کا ساتھ نہ دے تو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ کو ہمت نہیں ہارنی، آپ کو آگے ہی بڑھنا ہے، مگر آپ کے ذہن میں ایک اسٹریٹ لائن ہونی چاہیے کہ بھائی مجھے اس لائن پہ آگے بڑھنا ہے، ادھر ادھر کہیں بھی نہیں دیکھنا مجھے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ یہ زندگی یہ چلتی رہتی ہے، اور کیسے لوگوں سے پالا پڑتا رہتا ہے نا انسان کا۔ ظاہر ہے باہر ہم نکلتے ہیں جاب کی وجہ سے، کسی اور کام کی وجہ سے، تو یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے، انسان ہے، انسانوں کی دنیا میں ہم بھی رہتے ہیں، تو کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے، مگر آپ کا جو فوکس ہے نا وہ آپ کے بچے اور آپ کا گھر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ اور آپ اسٹیٹ چلتے جائیں، جو آپ کی وش ہے وہ تو پوری ہو جائے گی انشاءاللہ آپ کی، اور آپ کے بچے ہی آپ کی اصل پراپرٹی ہوتے ہیں نا۔
تو ان کا خیال رکھا کیجیے، ٹھیک ہے نا، ان کو ٹائم دیجیے. یہ نہیں کہ ہسبینڈ نہیں آپ کو پیار کر رہا تو آپ بس ایسے ہی ان کو ڈانٹے، ان کو مارے، بس یہ تمہارا ابو ایسا ہے، تمہارا ابو ویسا ہے. نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بچے چھوٹے چھوٹے سے ان کے جو ذہن ہے وہ بہت ہی نازک سے ہوتے ہیں. تو ان کو اچھی طرح سے آپ موٹیویٹ کرو، ان کو آگے بڑھاؤ، پڑھائی میں ان کو ایکٹیویٹیز میں آپ لے کر آؤ اور موٹیویٹ کرتے رہو آپ، ٹھیک ہے نا. اپنے آپ کو بھی، یہ نہیں کہ صرف بچوں کو، اپنے آپ کو بھی موٹیویٹ کرتے رہیں آپ. اور وہ موٹیویشن جو ہمیں آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اسی لیے اپنا خیال رکھیے. یہ نہیں کہ ایک بندے کی وجہ سے آپ اپنی زندگی خراب کریں، اپنے بچوں کی زندگی خراب کریں، کیونکہ بچے جو ہیں وہ ہمارا فیوچر ہیں. تو اسی وجہ سے ہمیں بہت خیال رکھنا چاہیے بچوں کا، ٹھیک ہے نا. جس کو جو کرنا ہے وہ کرے بھلے، جس کو جو بولنا ہے وہ بولے، کیونکہ ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں. تو میری پیاری پیاری بہنوں، اپنے آپ کو خوش رکھو، اپنے بچوں کو خوش رکھو، اپنے گھر میں خوش رہو، ٹھیک ہے نا. اپنی دنیا خود بناؤ. آپ لوگوں کی وجہ سے اپنے آپ کو پریشان مت کرو، کیونکہ کافی سارے لوگ ہوتے ہیں باتیں بناتے ہیں، اس کا تو ہسبینڈ ایسا ہے، ہاں بہن تمہارا ہسبینڈ ایسا ہے، اور اپنی گھر کی بات کسی کو مت بتائیں، کیونکہ کوئی بھی آپ کا اپنا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، سوائے آپ کے بچوں کے اور آپ کی چار دیواری جس میں آپ رہتے ہیں. تو اپنا بہت سارا خیال کیجیے، لوگوں کی باتوں پہ مت آئیے. لوگ آپ کو ایموشنلی بلیک میل کرتے ہیں، سو اپنے آپ کو اسٹرانگ کیجیے اینڈ تھنک پازیٹیو ناٹ نیگیٹو، ٹھیک ہے. تو اس بات پہ میں آپ سے بولوں گی کہ اپنا بہت سارا پھر بھی کہوں گی خیال رکھیے گا. اور اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک شیئر اینڈ کمنٹ بھی کیجیے گا، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اور سبسکرائب بھی کیجیے، یہ میں بھول جاتی ہوں کہنا، ٹھیک ہے نا. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.